علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی مومن کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنی اولاد، مال و جائیداد اور جان سے زیادہ محبوب نہ رکھے۔ آج اسی حوالے سے چند واقعات بیان کروں گا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پھانسی کے لیے تختہ دار پلایا گیا تو ابو سفیان نے پوچھا، کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تجھے رہا کر دیا جائے اور معاذ اللہ تیری جگہ رسول اللہ کو کھڑا کر دیا جائے؟ تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جرأت مندانہ جواب دیا کہ اے ابو سفیان، تو یہی کہتا ہے کہ میری جگہ معاذ اللہ رسول اللہ کو کھڑا کر دیا جائے اور مجھے آزاد کر دیا جائے۔ میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ مجھے رہا کر دیا جائے، میں گھر میں آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ زندگی بسر کروں اور حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا چبھ جائے۔ میں تو حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارک میں کانٹا چبھنا بھی برداشت نہیں کرتا۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ آج تک میں نے کسی کو اتنا نہیں دیکھا کہ جو کسی سے اتنی محبت کرتا ہو، اتنا محبوب رکھتا ہو جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، محمد رسول اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ اور کافی واقعات ہیں۔ جنگ احد کی لڑائی ہے، آپ علیہ السلام کے چہرے انور میں خود کے 2 حلقے گھس گئے، کفار کی طرف سے حملہ ہوا تو حضور علیہ السلام کو جب تکلیف ہوئی حلقوں کی وجہ سے، کڑیوں کی وجہ سے، تو ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے آتے ہیں، آ کر وہ حلقے نکالنا چاہتے ہیں لیکن ہاتھ سے وہ حلقے نہیں نکلے۔ اپنے دانتوں سے اب ایک حلقہ نکالا، ایک دانت ٹوٹ گیا اور پھر دوسرا حلقہ نکالا اور دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ تو حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک نکلنے لگا تو ایک صحابی کھڑے ہیں جن کا نام ہے مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کا خون چوس لیا، چوس کر اس کو نگل لیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس کا خون میرے خون کے ساتھ مل گیا اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو حضور علیہ السلام سے کتنی محبت ہے؟ تو شیر خدا نے جواب دیا کہ اولاد سے، مال سے، والدین سے حضور علیہ السلام مجھے زیادہ محبوب ہیں، حتیٰ کہ اگر مجھے پیاس کی شدت ہو، اگر مجھے پیاس کی شدت ہو، میرے سامنے ٹھنڈا پانی پیش کر دیا جائے تو مجھے وہ ٹھنڈا پانی پیاس کی شدت کے وقت بھی اتنا محبوب اور اچھا نہیں لگے گا جتنا حضور علیہ السلام مجھے محبوب ہے۔
حضرت مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے مناظر گزرے ہیں. وہ پہلے قادیانی تھے. وہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ لوگ قطار میں کھڑے ہیں. میں نے ان سے پوچھا خواب میں یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے قطار لگائی ہوئی ہے, انتظار میں ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں, ہم لین میں کھڑے ہو گئے تاکہ حضور علیہ السلام کی زیارت کر لیں. تو لال حسین اختر کہتے ہیں کہ میں بھی اسی لین میں کھڑا ہو گیا, اسی قطار میں. وہ کہتے ہیں کہ سب کے سروں پر بلب تھے جو کہ روشن تھے. وہ کہتے ہیں میرے سر پر بلب تو تھا لیکن بلب روشن نہیں تھا. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں گھبرایا کہ میرا بلب بجھا ہوا ہے, میں شرمندہ ہوا. وہ کہتے ہیں بالآخر میں بھی حضور علیہ السلام تک پہنچ گیا. تو امام الانبیاء نے مجھے فرمایا کہ اوپر دیکھیے. لال حسین اختر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جب اوپر دیکھا تو جو بجھا ہوا بلب تھا میرا وہ روشن ہو چکا تھا. وہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ جو اسلام کا نور ہے وہ پہلے بجھا ہوا تھا. میں اسلام کا مخالف تھا, میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. وہ کہتے ہیں جب میں بیدار ہوا میں نے سوچ و بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ حق جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے, وہ کہتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور میں مسلمان ہوا. مجھے بہت خوشی ہوئی. بعد میں مولانا لال حسین اختر نے بہت بڑی خدمت کی ہے دین کی. اسی طرح کا اور واقعہ ہے مولانا غلام غوث حضاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. انہوں نے ختم نبوت کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا نوجوان بیٹا بہت بیمار تھا. ان کو ڈاکٹروں کے پاس لایا گیا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ مولانا آپ کا بیٹا لا علاج ہے, آپ کا بیٹا آج شام تک آپ کا مہمان ہے. وہ بیٹے کو واپس لاتے ہیں, روتے ہیں, آنسو بہاتے ہیں, پریشان ہیں. اب گھر میں تیمارداری کے لیے اور لوگ بھی ہیں, گھر والے بھی ہیں, مولانا بھی کھڑے ہیں, پریشان ہیں, رو رہے ہیں. بیٹے کا آخری وقت ہے. دروازے پہ دستک ہوئی. مولانا باہر نکلتے ہیں, جا کر دیکھتے ہیں کہ ایک بابا کھڑے ہیں. حضرت نے بابا سے پوچھا کہ بابا آپ کیسے آئے ہیں؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ آپ گھر میں بیٹھے ہیں, ہمارے علاقے میں ایک قادیانی مبلغ آیا ہوا ہے جو لوگوں کا ایمان خراب کر رہا ہے. تو مولانا آنسوں کے ساتھ واپس آتے ہیں, اپنی بیوی سے آ کر کہتے ہیں کہ جو بیگ ہے میرا وہ مجھے اٹھا دیں. بیوی نے کہا کہ خیر تو ہے. تو مولانا نے جب اس کو واقعہ سنایا تو ان کی اہلیہ کہنے لگی کہ مولانا آپ کے بیٹے کا آخری وقت ہے, آخری وقت ہے, آپ بیٹے کو اسی حالت میں چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو مولانا نے کہا کہ میری مجبوری ہے, دین کا مسئلہ ہے, حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے, میں نے جانا ہے. تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان مجھے آخری وقت میں چھوڑ کر جا رہے ہو, میں آپ کا مہمان ہوں, تھوڑی دیر کے لیے. تو حضرت نے رو کر اپنے بیٹے کو بوسہ دیا, کہا کہ بیٹا قیامت کے دن حوض کوثر پر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی. چلے گئے. جب اڈے پہ پہنچے, گاڑی میں بیٹھے تو پیچھے سے کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آئے. کہا کہ مولانا آپ کا بیٹا وفات پا چکا ہے, آپ
ان کا جنازہ پڑھا کر جائیے۔ تو حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کر کہنے لگے کہ میں مجبور ہوں، جنازہ پڑھانا فرض کفایہ ہے اور امت کو گمراہی سے بچانا فرض عین ہے، میں فرض عین کو چھوڑ کر فرض کفایہ کی طرف نہیں جاتا، لہذا چلے گئے۔ 3 دنوں کے بعد کامیاب ہو کر جب واپس آئے، وہ جو مبلغ تھا وہ بھاگ چکے تھے، تو جب واپس آئے تو ان کی بیوی نے کہا کہ آپ کا بیٹا آپ کو بہت یاد کرتا رہا، اور کہا کہ جب میرے ابا واپس آئیں تو میرے سلام میرے ابا کو عرض کر دینا۔ جب یہ باتیں سنی تو حضرت رونے لگے، رو کر جب بیٹے کی قبر پر گئے تو وہاں جا کر فاتحہ پڑھی۔ جب واپس ہے رات کو خواب میں بیٹے کو دیکھا، بیٹے نے کہا کہ ابا جان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کے وسیلے سے میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے صدقے انسان کو ہر چیز ملتی ہے، فیضان نبوت سے ہر چیز ملتی ہے۔ یہ جو جتنی کامیابیاں ہیں، جتنی کامرانیاں ہیں، یہ جتنی روشنیاں ہیں آخرت کی اور دنیا کی، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے صدقے انسان کو ملتی ہے۔ آخری واقعہ، مولانا عبدالستار خان نیازی کو جب تحریک ختم نبوت میں گرفتار کیا گیا، گرفتاری کے بعد جب ان کی رہائی ہوئی تو پولیس والوں نے مولانا عبدالستار خان نیازی سے پوچھا کہ مولانا بتائیں آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو مولانا عبدالستار خان نیازی نے جواب دیا کہ جو میں نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے، ناموس کے لیے 7 دن اور 8 راتیں جیل کے اندر کاٹی ہیں، یہی میری زندگی ہے، باقی سب شرمندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔